ایک ایسا خوفناک دور جہاں ہر طرف موت ہی موت کا راج تھا، کوئی کہیں بھاگ نہیں سکتا تھا، کوئی کہیں چھپ نہیں سکتا تھا، جہاں بچنے کا کوئی راستہ نہ تھا، جہاں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں، جہاں انسان بس اپنی موت کا انتظار کرتے رہتے تھے، جہاں لوگ صرف دعائیں کر سکتے تھے، خدا سے مدد مانگ سکتے تھے۔ ٹو دا فیکٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ اکتوبر 1347 کی ایک صبح سینکڑوں لوگ اٹلی کے سسیلی جزیرے کی ایک پورٹ پر موجود تھے۔ حسب معمول مچھیرے اپنی مچھلیاں کشتیوں سے اتارنے اور بیچنے میں لگے تھے، جبکہ کئی تاجر بحری جہازوں سے آنے والے اپنے سامان کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں 12 بحری جہاز اس پورٹ پر آ کر رکے۔ لوگ اپنا تجارتی سامان اتارنے اور اپنے پیاروں سے ملنے جیسے ہی ان جہازوں پر چڑھے تو خوفناک نظارے نے ان کے پیروں تلے زمین نکال کر رکھ دی۔ جہازوں کے عملے کی اکثریت مری ہوئی تھی، جن کی لاشیں پورے جہاز میں پھیلی ہوئی تھی۔ جو زندہ تھے وہ شدید تکلیف کی حالت میں کرا رہے تھے اور ان کے پورے جسم پر پھوڑے نکل رہے تھے، جن سے خون اور پیپ بہہ رہی تھی۔ اس بات کا پتہ جیسے ہی سیسیلین اتھارٹیز کو پڑا تو انہوں نے فوراً ان ڈیتھ شپس کو پورٹ سے نکالنے کے احکامات جاری کر دیے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ سی پورٹ پر موجود مقامی لوگ اس بیماری سے انفیکٹڈ ہو چکے تھے، مگر یہ تو صرف شروعات تھی، کیونکہ اگلے 5 سالوں میں یورپ کے کروڑوں لوگ اس بیماری سے ہلاک ہونے والے تھے۔ اسی وجہ سے دنیا آج اس بیماری کو بلیک ڈیتھ یعنی کالی موت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین، طاعون ایک ایسی بیماری ہے جس کا نام سن کر آج بھی انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ انسانی تاریخ پر طاعون جیسی وباؤں نے بہت ہی بھیانک چھاپ چھوڑی ہے۔ ایسے ہی آج سے تقریباً 700 سال پہلے یعنی 14ویں صدی عیسوی میں انسانوں نے طاعون کی ایک ایسی خوفناک ویو کا سامنا کیا جس کی مثال دنیا میں آج تک نہیں ملتی۔ اس وبا یا طاعون میں انسان کے پورے جسم پر گلٹیاں یا پھوڑے نکل آتے، جنہیں انگلش میں بیوبوز کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس وبا کو بیوبونک پلیگ بھی کہا جاتا ہے۔ بیوبونک پلیگ کی اصل وجہ ایک بیکٹیریا یسینیا پیسٹس ہے، جو چھوٹے میملز یعنی خرگوش، گلہریوں اور چوہوں کے جسم پر رہنے والے پسو یا فلیز میں پایا جاتا ہے۔ کیونکہ چوہے خاص کر کے بلیک ریٹس انسانی آبادیوں میں ہی رہتے ہیں، اسی لیے بیکٹیریا چوہوں سے انسانوں میں بہت ہی آسانی سے ٹرانسمٹ ہو گیا۔ یہ وبا انسانوں کے لیے نئی نہیں تھی۔ بیوبونک پلیگ 6 صدی عیسوی میں پہلی بار ظاہر ہوئی تھی، جس نے کروڑوں لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، جسے آج دا جسٹینین پلیگ یا فرسٹ پلیگ پینڈیمک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جسٹینین پلیگ اور اس کے پھیلنے کی وجہ پہ تفصیلی ویڈیو میں پہلے ہی چینل پہ پیش کر چکا ہوں۔ یہ وبا اسی پہلی طاعون کی دوسری بڑی اور زیادہ طاقتور لہر تھی، جسے دا بلیک پلیگ یا دا بلیک ڈیتھ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق اس بیماری کی شروعات سن 1334 عیسوی میں چین سے ہوئی، جو پھر تجارتی راستوں، بحری جہازوں اور قافلوں کے ساتھ افریقہ، ایشیا اور پھر یورپ کی سرحدوں تک آن پہنچی۔ یورپ پہنچنے کی ہی دیر تھی کہ یہ طاعون جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس وبا نے پورے یورپ کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ناظرین، بلیک ڈیتھ ایک انتہائی خوفناک بیماری تھی۔ اس سے انفیکٹڈ ہونے والے 80% لوگ موت کا شکار ہو جاتے۔ اس بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد انسان کے جسم پر پھوڑے نکل آتے، جو خاص کر کے گردن، بغلوں اور ٹانگوں سے شروع ہو کر پورے جسم پر پھیلنا شروع ہو جاتے۔ ان پھوڑوں کی سائز ایک انڈے سے لے کر ایک سیب تک بڑھ جاتی، جو پھر سیاہ ہو کر پھٹنا شروع کر دیتے۔ ان کالے پھوڑوں کی وجہ سے ہی اس وبا کو بلیک پلیگ یا بلیک ڈیتھ کا نام دیا جانے لگا۔ اس کے علاوہ مریض گینگرین میں بھی مبتلا ہو جاتے، یعنی ان کے باڈی پارٹس عموماً انگلیاں، ناک اور پاؤں کی انگلیوں کے ٹیشوز ڈیڈ ہو جاتے، جو پھر سیاہ ہو کر گلنے سڑنے لگ جاتے۔ مریض شدید بخار کا شکار ہو جاتے، پھیپھڑوں میں انفیکشن ہونے کی وجہ سے خون کی الٹیاں کرنے لگتا اور پھر 2 سے 7 دنوں کے اندر وہ مریض تڑپ تڑپ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ شروع میں تو اس وبا کا کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیسے بچا جائے۔ شہروں میں موجود ڈاکٹرز، جنہیں پلیگ ڈاکٹرز کہا جاتا تھا، خود تو طاعون سے بچنے کے لیے ایک خاص قسم کا لباس پہن کر رکھتے تھے، جس میں ایک گدھ کی طرح ماسک بھی تھا، مگر یہ نہ صرف پیشنٹس کا علاج کرنے میں ناکام جا رہے تھے، بلکہ ان کے طریقے انتہائی خوفناک اور تکلیف دہ تھے، جو علاج کے بجائے مریضوں کو اور زیادہ نقصان پہنچا رہے تھے۔ ان میں پہلا طریقہ علاج بلر لیٹنگ ٹریٹمنٹ تھا۔ بلر لیٹنگ میں پیشنٹس کی کلائی اور گردن کی نسوں یا پھوڑوں کے آس پاس کٹ لگا کر خون کو بہنے دیا جاتا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس ٹیکنیک سے خراب اور بیمار خون نکل جائے گا، مگر زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اکثر مریضوں کی موت واقع ہو جاتی۔ پیشنٹ کے پھوڑوں کو گرم سلاخوں سے داغا جاتا، جس سے پھوڑے پھٹ جاتے اور طاعون اور زیادہ جسم پر پھیل جاتا۔
کچھ علاج تو بہت ہی کراہت والے تھے، جیسے مریض کو انسانی پیشاب کے ٹب میں نہلانا، انسانی فضلہ پھوڑوں پر ملنا، تو کہیں مریض کو گندے نالوں اور گٹروں میں چھوڑ دینا۔ ڈاکٹر سمجھتے تھے کہ یہ بیماری ہوا سے پھیلتی ہے اور گٹر کی بدبو اس وبا کو مریض سے دور رکھے گی۔ نیز ہر طرح کے اپاؤ آزمائے گئے مگر کچھ نہ ہوا۔ اب ڈاکٹرز نے اپنی جان بچانے کے لیے مریضوں کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ عیسائی پادری مرنے والوں کی آخری رسومات ادا کرنے سے بھی بھاگ رہے تھے۔ لوگ اس بیماری کو خدا کی طرف سے اپنے گناہوں کی سزا سمجھ کر راستوں پر خود کو کوڑے مارتے پھرتے تاکہ ان کے گناہ معاف ہو پائیں۔ اس کے علاوہ کم علمی اور جہالت کی وجہ سے کرسچنز اس وبا کے الزام غیر عیسائیوں پر مرنے لگے اور ان کی موجودگی سے اس وبا کو خدا کی ناراضگی سمجھنے لگے۔ اسی وجہ سے عیسائی اپنے شہروں میں رہنے والی دوسری مذہبی اقلیتوں پر ٹوٹ پڑے اور خاص کر کے یہودیوں کا قتل عام شروع کر دیا گیا۔ یہودی صاف صفائی میں عیسائیوں سے کہیں آگے تھے۔ ہاتھ دھونا، نہانا اور پاک رہنا یہودیوں کے مذہب کا حصہ تھا اور ان عادات نے یہودیوں کو طاعون سے بھی کافی حد تک بچائے رکھا۔ مگر یہ ساری باتیں کرسچنز کو چبھنے لگی تھی اور شہروں میں یہ باتیں گردش کرنے لگی کہ یہودیوں نے عیسائیوں کے پانی پینے کے کنووں میں زہر ملا دیا ہے جس سے یہ وبا پھیلی ہے۔ ان باتوں کے گردش کرنے کی ہی دیر تھی کہ انتہا پسند عیسائی یہودیوں پر عذاب بن کر نازل ہو گئے۔ یہودیوں کی پوری کمیونٹیز کو نیست و نابود کر دیا گیا، ان کے مال و متاع لوٹ لیے گئے اور ہزاروں یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ کافی شہروں میں سینکڑوں یہودیوں کو اکٹھا کر کے لکڑیوں سے بنائے گئے خاص گھروں میں ڈال کر انہیں آگ لگا دی جاتی، یا پھر یہودیوں کو آدھا دفن کر کے ان کے چاروں طرف لکڑیاں ڈال کر آگ لگا دی جاتی اور یہودیوں کو آہستہ آہستہ تڑپا تڑپا کر جلا دیا جاتا۔ مطلب کہ اس وبا نے ہر کسی کو ہر طرح سے نچوڑ کر رکھ دیا تھا، مگر اس کا حل کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ بلیک پلیگ 1347 سے 1351 تک اپنے عروج پر رہی۔ ان 5 سالوں میں اس وبا نے میڈیٹرینین ریجن یعنی اٹلی، فرانس اور اسپین کی 75% آبادی کو ختم کر دیا۔ 70% انگلینڈ کے لوگ مارے گئے، 60% ناروے اور 20% جرمنی کے لوگ اس وبا سے ہلاک ہوئے۔ بلیک ڈیتھ نے یورپ کی 60% آبادی کو موت کی وادیوں میں سلا دیا تھا، جبکہ پوری دنیا کی 40% آبادی اس بیماری سے موت کا شکار ہوئی۔ ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں اس وبا سے 20 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے، جبکہ اس وقت دنیا کی پوری آبادی ہی لگ بھگ 47 کروڑ تھی۔ ان ہلاکتوں کو آج کے حساب سے کمپیئر کریں تو ایسا سمجھ لیں کہ کسی بیماری سے آج کی دنیا کے 3 ارب لوگ دنیا سے ختم ہو جائیں۔ دوستو، انسان پر جتنی آزمائشیں اور مصیبتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو اتنی ہی ان مصیبتوں سے نپٹنے اور سیکھنے کی طاقت بھی عطا کرتا ہے۔ اس طاعون یا وبا کو بھی انسانوں نے سمجھنا شروع کر دیا۔ لوگ شہروں سے دور جا کر رہنے لگے اور ایک دوسرے سے ملنے کو کم کر دیا اور صاف صفائی کا بھی رجحان بڑھ گیا۔ جو بھی تجارتی قافلے باہر سے آتے، ان کے عملے کو پہلے آئسولیشن میں رکھا جاتا۔ یہ آئسولیشن پہلے 30 دنوں کی ہوتی تھی، جسے ٹرینٹینو کہا جاتا تھا، جسے پھر بڑھا کر 40 دن کر دیا گیا، جسے کوارنٹائن کہا گیا۔ یہی وہ موقع تھا جہاں آج کورونا کے لیے استعمال ہونے والا لفظ کوارنٹائن وجود میں آیا۔ ناظرین، بیوونک پلیگ یا طاعون آج بھی اپنی موجودگی ہماری دنیا میں ظاہر کرتی رہتی ہے، مگر صفائی ستھرائی کا رجحان بڑھ جانے اور بیماریوں سے بچنے کی اویئرنیس نے اس بیماری کو حد درجے تک کم کر دیا ہے۔ مگر یہ بیماری پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی ہے۔ WHO کے مطابق ہر سال پوری دنیا میں 1000 سے 8000 کیسز ظاہر ہوتے رہتے ہیں، مگر آج اس بلیک ڈیتھ کا آسانی سے اینٹی بایوٹکس کے ذریعے علاج کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل ٹو دا فیکٹ کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔